مسٹر فہد ورڈز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سرکاری طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ یہ 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جس کی آبادی 241.5 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ 2023 تک دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی ہے۔ اسلام آباد ملک کا دارالحکومت ہے، جبکہ کراچی اس کا سب سے بڑا شہر اور مالیاتی مرکز۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے 33واں بڑا ملک ہے، ایشیا کا 9واں بڑا اور جنوبی ایشیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب، جنوب مغرب میں خلیج عمان اور جنوب مشرق سرکریک سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی زمینی سرحدیں مشرق میں ہندوستان کے ساتھ ملتی ہیں، مغرب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران اور چین شمال مشرق میں۔ یہ خلیج عمان میں عمان کے ساتھ سمندری سرحد کا اشتراک کرتا ہے اور افغانستان کی تنگ و آخان راہداری کے ذریعے شمال مغرب میں تاجکستان سے الگ ہے۔ پاکستان کئی قدیم ثقافتوں کا مقام ہے، جس میں بلوچستان میں مہر گڑھ کا 8500 سال پرانا نیولیتھک سائٹ، کانسی کے دور کی وادی، سندھ کی تہذیب اور قدیم قندھار تہذیب شامل ہیں۔ وہ علاقے جو پاکستان کی جدید ریاست پر مشتمل ہیں، وہ متعدد سلطنتوں اور خاندانوں کا دائرہ تھے، جن میں ایچمنڈ موریہ، کشان، گپتان شامل ہیں۔ اس کے جنوبی علاقوں میں اموی خلافت، ذمہ ہندو شاہی، شاہ میرس، غزنویوں، دہلی سلطنت، مغل اور حال ہی میں 1858 سے 1947 تک برطانوی راج۔ تحریک پاکستان، جس نے برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک وطن کا مطالبہ کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے 1946 میں انتخابی فتوحات کے ذریعے حوصلہ افزائی کی گئی۔ پاکستان نے برطانوی ہندوستانی سلطنت کی تقسیم کے بعد 1947 میں آزادی حاصل کی، جس نے اسے علیحدہ ریاست کا درجہ دیا۔ مسلم اکثریتی علاقے اور اس کے ساتھ ایک بے مثال بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور جانی نقصان ہوا۔ ابتدائی طور پر برطانوی دولت مشترکہ کا ایک ڈومین پاکستان نے باضابطہ طور پر 1956 میں اپنا آئین تیار کیا اور ایک اعلانیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے طور پر ابھرا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کا ایکسلیو نما کی طویل خانہ جنگی کے بعد بنگلہ دیش کے نئے ملک کے طور پر الگ ہو گیا۔ اگلی 4 دہائیوں میں پاکستان پر ایسی حکومتوں کی حکومت رہی ہے، جن کی وضاحتیں اگرچہ پیچیدہ عام طور پر سویلین اور فوجی، جمہوری اور آمرانہ، نسبتاً سیکولر اور اسلامی پسندوں کے درمیان بدلی جاتی ہیں۔ پاکستان نے 2008 میں ایک سویلین حکومت کا انتخاب کیا اور 2010 میں متواتر انتخابات کے ساتھ پارلیمانی نظام اپنایا۔ پاکستان کو ایک درمیانی طاقت والا ملک سمجھا جاتا ہے، دنیا کی چھٹی بڑی مسلح افواج کے ساتھ۔ یہ ایک اعلان کردہ جوہری ہتھیاروں والی ریاست ہے اور اس کا شمار ابھرتی ہوئی اور ترقی کرنے والی معروف معیشتوں میں ہوتا ہے۔ ایک بڑی اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی متوسط طبقے کے ساتھ۔ آزادی کے بعد سے پاکستان کی سیاسی تاریخ اہم اقتصادی اور فوجی ترقی کے ساتھ ساتھ سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام کے ادوار سے متصف رہی ہے۔ یہ نسلی اور لسانی اعتبار سے متنوع ملک ہے، اسی طرح متنوع جغرافیہ اور جنگی حیات کے ساتھ۔ ملک کو بدستور چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غریب، ناخواندگی، بدعنوانی اور دہشت گردی شامل ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ، شنگھائی تعاون تنظیم، اسلامی تعاون کی تنظیم، دولت مشترکہ، علاقائی تعاون کے لیے جنوبی ایشیائی تنظیم اور اسلامی فوجی انسداد دہشت گردی اتحاد کا رکن ہے اور اسے ایک رکن کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ ملک کی آزادی سے قبل پاکستان کی تاریخ 1947 افغانستان، ہندوستان اور ایران کے ساتھ مشترک ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے شمال مغربی پھیلاؤ اور ایرانی سطح مرتفع کی مشرقی سرحدوں پر پھیلے ہوئے موجودہ پاکستان کا خطہ ایک بڑی تہذیب کی زرخیز زمین کے طور پر اور جنوبی ایشیا کے وسطی ایشیا اور مشرقی وسطیٰ کے لیے گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے بعد ہند آریائی قبائل ویدک طور 500 سے 1500 قبل مسیح میں ہجرت کے متعدد لہروں میں وسطی ایشیا سے پنجاب میں منتقل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی مخصوص مذہبی روایات اور رسومات بھی آئیں، جو مقامی لوگوں کے ساتھ مل گئیں۔ ثقافت ہندوستانی آریاؤں کے مذہبی عقائد
اور بیکٹیریا سے مرگیانہ ثقافت اور ہڑپا کے مقامی انڈس وادی کے سابقہ تہذیب کے عقائد نے آخر کار ویدک ثقافت اور قبائل کو جنم دیا۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر قندھارا تہذیب تھی، جو ہندوستان، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر پروان چڑھی، تجارتی راستوں کو جوڑتی اور متنوع تہذیبوں کے ثقافتی اثرات کو جذب کرتی۔ ابتدائی ویدک ثقافت ایک قبائل چرواہی معاشرہ تھی جو وادی سندھ میں مرکوز تھی، جو آج پاکستان ہے۔ اس عرصے کے دوران وید، ہندو مت کے قدیم ترین صحیفے مرتب ہوئے۔ آنے والی صدیوں نے موجودہ پاکستان کے خطہ کو بہت زیادہ اثرات کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے دیکھا، جو قدیم بنیادی طور پر ہندو، بدھ مت، ٹیکسلا کے مقام اور تخت وہی 14ویں صدی کی ٹھٹھہ کی اسلامی سندھی یادگاروں اور لاہور کی 17ویں صدی کی مغل یادگاریں 19ویں صدی کے پہلے نصف میں اس خطے کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مختص کیا۔ 1857 کے بعد 90 سال کی براہ راست برطانوی حکمرانی کے ذریعے اور 1947 میں پاکستان کے قیام کے ساتھ دیگر کوششوں کے ذریعے اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کے مستقبل کے قومی شاعر علامہ اقبال اور اس کے بانی محمد علی جناح ہیں۔ اس کے بعد سے ملک نے سویلین، جمہوری اور فوجی حکمرانی کا تجربہ کیا، جس کے نتیجے میں اہم اقتصادی اور فوجی ترقی کے ساتھ ساتھ عدم استحکام کے ادوار بھی آئے۔ مؤخر الذکر کے دوران اہم بنگلہ دیش کے نئے ملک کے طور پر مشرق پاکستان کی علیحدگی تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔